آپ اپنے والد کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلے؟ وہ تو ایک بڑے صوفی تھے، آپ نے عربی اور فارسی پڑھی ہوئی ہے، یہ ہاتھ کے منکر کیوں ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ امریکی یا اسرائیلی ایجنٹ تو نہیں ہے خاص کہ آپ دین میں بھی نئی نئی باتیں نکالتے ہیں؟ سب کوئی آپ کو اپنا کیوں نہیں سمجھتا؟ دیوبندی آپ کے خلاف، بریلوی آپ کے خلاف، جماعتی آپ کے خلاف، اہل حدیث آپ کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صاحب کی حاضر خدمت ہیں۔ آج کے جرگے میں جو شخصیت مہمان ہے تو علمی شخصیت اور مروج اعمالوں میں متنازع بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن آج ان کے ساتھ میری گفتگو ذرا زیادہ تر سیاسی اور عالمی امور سے متعلق ہوگی۔ آج کے جرگے کے مہمان جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب، بہت شکریہ جاوید صاحب۔ پہلے یہ جاننا چاہوں گا، اقبال بھی علامہ، طاہر القادری بھی علامہ، طاہر اشرفی بھی علامہ، آپ بھی علامہ، یہ علامہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو آپ نے عنایت فرمائی ہے، میں نے تو کبھی اپنے نام کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، میری کسی تصنیف پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، میرے ادارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، میرے شاگرد کبھی مجھے اس نام سے نہیں پکارتے، اس لیے میرے ہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور میری تصنیفات پر ہر جگہ جہاں کہیں بھی میرا نام لکھا ہوتا ہے، بس نام لکھا ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے لیے استعمال نہیں کرتے؟ میں نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا اپنے لیے۔ ویسے مطلب کیا ہے اس کا علامہ کا؟ یعنی بہت بڑے عالم کے معنی میں ہوتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اچھا، تو علامہ تو ایک طرف، عالم ایک طرف، میں تو اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں اور اسی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو اقبال عالم تھے؟ وہ تو کسی مدرسے کے بھی نہیں پڑھے تھے۔ نہیں، اس کا تعلق کسی مدرسے میں پڑھنے سے نہیں ہے۔ ہاں، اقبال عربی سے، فارسی سے، ہماری قدیم علم سے، فلسفے سے، بے شمار دوسرے علوم و فنون سے نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ بہت سے علوم میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ تو ہمارے ہاں تو علماء کے ساتھ مولانا کا لفظ بھی لکھا جائے، مولانا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارا آقا، ہمارا سردار، مولانا کے یہ معنی ہے، اور یہ بھی ایک ادب اور احترام کا طریقہ ہے جو ہمارے یہاں اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو پرانے زمانے میں یا سلف کے زمانے میں تو علماء کے ساتھ یہ مولانا کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، علامہ کا بھی نہیں ہوتا تھا، تو ادھر کیوں استعمال نہیں ہوا ہے؟ مثلا سب سے بڑے عالم تو صحابہ کرام تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی ابتدا سے یہاں تک دیکھتے ہیں تو زبان بھی ارتقاء سے گزرتی ہے، تمدن بھی ارتقاء سے گزرتا ہے، تعبیرات بھی ارتقاء سے گزرتی ہیں، ان میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، تغیرات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ تعظیم کے الفاظ استعمال کیے گئے، مثلا عالم عرب میں آپ فضیلت الشیخ یا شیخ کہتے ہیں اور یہ بڑی تعظیم کا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اگر کوئی شخص ہو تو اسے ہمارے یہاں سید کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس وقت جو عربی بولی جا رہی ہے اس میں سید کا لفظ مسٹر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی جب عالم عرب کی سیر کے لیے گئے تو واپس آ کر انہوں نے کہا کہ یہ عجیب تماشا ہے کہ وہاں پر نہرو سید ہو جاتے ہیں اور ہم شیخ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے زبانیں اپنے طریقے سے کام کرتی رہتی ہیں، اس میں بہت سے الفاظ نئے مولانا ظفر علی خان، یعنی ایسے لوگ جو کہ مروج اعمالوں میں صحافی تھے، ان کے نام کے ساتھ بھی تو کہاں صحافی اور کہاں علم اور دینی علم؟ اس زمانے میں جتنے بھی ہمارے ہاں اچھے بڑے صحافی ہوئے وہ اصل میں دینی علوم سے بھی واقف ہوتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب بھی عربی زبان سے واقف تھے، فارسی زبان سے واقف تھے، ان کا ایک مذہبی پس منظر بھی تھا، اس کے ساتھ انہوں نے صحافت کو اختیار کیا یا سیاست کو اختیار کیا۔ اس طرح کے لوگ جیسے اب آپ دیکھتے ہیں یہ اس وقت نہیں پیدا ہوتے تھے۔ آپ اگر غالب کو بھی دیکھیں تو وہ بھی شرح میاں عامل تک تو عربی پڑھا ہوا تھا۔ اچھا، فارسی زبان میں اس کی بہت سی تنقیحات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ فارسی زبان میں جو برہان قاطع ایک مشہور لغت ہے اس پر غالب کی تنقید ہے۔ آپ نے عربی اور فارسی پڑھی ہوئی ہے؟ میری تو بچپن میں تعلیم کی ابتدائی عربی اور فارسی کی تعلیم سے ہوئی تھی۔ نہیں تو آپ تو پھر کس زمانے میں سی ایس اکیڈمی بھی پڑھاتے رہے ہیں، بی اے آنرز ہے آپ کے ڈگری میں، تو آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہے یا کہ دنیاوی تعلیم حاصل؟ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے دونوں نظام ہے تعلیم میں پڑھا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے علماء عام طور پر درس نظامی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے علوم و فنون کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں نے وہ بھی پڑھی ہیں اور اس کے ساتھ جدید تعلیم بھی پائی ہے۔ مولانا مفتی محمود کے بیٹے ان کے جانشین بنتے ہیں، ان کے مشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کے بیٹے، مولانا عبدالحق کے بیٹے ان کے مشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ قادری صاحب نے ابھی سے اپنے بیٹوں کو آگے کر دیا ہے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلے؟ وہ تو ایک بڑے صوفی تھے۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے اس سارے صوفیانہ سلسلے کا جائزہ لیا۔ علم کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ جو کچھ آپ کو میراث میں ملتا ہے آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور زندگی بھر لیتے رہتے ہیں، تو اس میں آپ بعض چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو صوفی کی بجائے مسٹر بننا زیادہ پسند تھا، اور یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ علماء کو اور دینی لوگوں کو، صوفیاء کو، ان کو مسٹر بنانے پہ تلے ہوئے۔ دیکھیے، نہ مجھے اپنے بارے میں اس طرح کا کوئی شوق ہے نہ کسی دوسرے کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور میں دوسروں سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی سچے طالب علم بنے۔ اگر وہ کسی علم کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں تو اس علم کو صداقت کے ساتھ حاصل کریں، دیانت کے ساتھ اس علم کے تقاضے پورے کریں اور پھر پورے عزم کے ساتھ اس کے نتائج کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ 9/11 کے حادثے میں جو زیادہ تر سوئسائڈر تھے سعودی عرب والے، وہ بھی غامدی تھے،
آپ کے نام کے ساتھ بھی غامدی کا لفظ لگا ہوا ہے، ان لوگوں سے آپ کا کوئی نسبت اور تعلق ہے؟ نہیں، ان لوگوں سے میرا کوئی نسبت کو تعلق نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب مقامات میں میرا نام کے عنوان سے ایک مضمون لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ میرے دادا سے نسبت ہے، اور یہ اشتراک بظاہر جو محسوس ہوتا ہے اس سے کسی کو بھی اس گمان میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ لفظ خود میں نے قدیم زمانے میں جو ایک غامد قبیلہ تھا اس سے لے کر اپنے لیے نسبت اختیار کی تھی. تو دادا آپ کے سعودی عرب سے آئے تھے؟ نہیں، میرے دادا کا نام نور الہی تھا. میرے دادا کو ہمارے گاؤں میں مسلح کہا جاتا تھا. مجھے خیال ہوا کہ میں ان کی نسبت اختیار کروں، اس لیے کہ بچپن ہی میں ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے بہت متاثر تھا. مجھے جب پہلی مرتبہ میرے چچا نے ان کے بہت سے احوال سنائے تو میرے دل میں غیر معمولی محبت ان کے لیے پیدا ہوئی. تو مسلحی کا لفظ مجھے کچھ موضوع نہیں ملا. اس زمانے میں عربی زبان، ادب، اس طرح کی چیزیں پڑھ رہا تھا. اس میں یہ غامد لفظ یہ در حقیقت عرب میں بھی صلح کرانے والے کے معنی میں قدیم میں استعمال ہوا تھا، اور ایک قبیلے کا نام اسی پر تھا. غمد الامر کا مطلب ہے کسی معاملے کو درست کر دینا. تو مسلح کے ترجمے کی حیثیت سے میں نے اس کو اپنے بچپن میں اختیار کیا، اور پھر میرے یہ نام کا حصہ بن گیا. اس کا عرب کے کسی قبیلے سے یا ان سے کسی تعلق کی بنیاد پر. یہ آپ کو منفرد رہنے کا کوئی شوق ہے؟ نام بھی منفرد یعنی تخلص، آپ کے نظریات بھی منفرد، آپ کے اقدامات بھی منفرد، اور اسی لیے لوگ یہ اعتراض کہ آپ دین میں بھی نئی نئی باتیں نکالتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دین اپنی اصل صورت میں جیسا کچھ ہے میں نے اسی طرح اس کو پیش کر دیا. لوگوں نے کچھ نئی باتیں نکالی ہوئی تھیں، ان کی غلطی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس دین کو ٹھیک اسی طرح سامنے آنا چاہیے جس طرح کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا تھا. میری کتاب میزان کے خاتمے میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں نے اللہ کے دین کو ہر آمیزش سے پاک کر کے پیش کر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بہت سی آمیزشیں ہو چکی ہوں تو لوگوں کو پرانی بات نہیں لگتی، تو میری بات سب سے پرانی بات. یہ آپ کس کے معتقد اور فالوور ہیں، یا کہ اپنا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیا؟ دیکھیے، میرے ہاں تو اصول یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عقیدت صرف محمد الرسول اللہ سے ہوگی. باقی میں اس امت کے ہر صاحب علم کا احترام کرتا ہوں. اس امت کے تمام ائمہ میرے ائمہ ہیں، اس کے تمام علماء میرے علماء ہیں، اس کے تمام اکابر میرے اکابر ہیں. میں سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور ان کی انتہائی لیکن پھر سب کوئی آپ کو اپنا کیوں نہیں سمجھتا؟ دیوبندی آپ کے خلاف، بریلوی آپ کے خلاف، جماعتی آپ کے خلاف، اہل حدیث آپ کے خلاف. اگر آپ ان کو اپنا مانتے ہیں، وہ پھر آپ کو کیوں نہیں مانتے اپنا؟ یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے. نہیں، کوئی گڑبڑ ہوگی نہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں تو دیوبندیوں کے جتنے بڑے علماء ہیں، مولانا محمود الحسن ہیں، انور شاہ صاحب کاشمیری ہیں، مولانا حسین مدنی ہیں، اسی طرح بریلوی علماء میں احمد رضا خان بریلوی ہیں، اہل حدیث علماء میں مولانا داؤد غزنوی ہیں، مولانا ابو بکر غزنوی ہیں، اسی طریقے سے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی تو میرے ممدوح و مخدوم ہیں. میں ان سب کی یکساں عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے، سلف کی رائے سے اختلاف کرتا ہے، اور ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیتا ہے. ضرور مجھے بتائیے کہ کون سی ناجائز چیز ہے اس کو میں نے جائز قرار دے دیا ہے. اس سے پہلے بھی اس مسلمان امت میں اسی طرح تحقیق کا کام ہوتا رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ دین اپنی اصل صورت میں ایسا ہی ہے. مثلا آپ نے موسیقی کو جائز نہیں قرار دیا. میں نے یہ بتایا ہے کہ موسیقی کے اس معاملے میں روایات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے بہت سے جلیل القدر اہل علم یہ تنقید کر کے بتا چکے ہیں کہ اس میں صحت کے ساتھ کوئی چیز نقل نہیں ہوئی. یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے حلال و حرام کے بارے میں جو قاعدہ مقرر کیا ہے اس کا اطلاق اس پر نہیں کیا جا سکتا. یہ بتایا ہے کہ تمام فنون لطیفہ اپنی اصل میں اللہ کی نعمت ہے، ان کا استعمال غلط یا صحیح ہوتا ہے. آپ جہاد کے منکر کیوں ہیں؟ میں تو کوئی جہاد کا منکر نہیں رہا. میری کتاب مقامات میں دیکھی ہے آپ، میں نے اس کی تفصیل کی ہے. میری کتاب میزان میں ایک پورا باب قانون جہاد کے عنوان سے ہے. میں نے یہ بتایا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، پرسیکیوشن کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے. یہ ہماری شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے. وہ کون سا دن ہے جب میں نے اس کا انکار کیا ہے؟ پھر جہادی قوتیں آپ کی مخالف کیوں ہیں اور آپ کیوں ہجرت پر مجبور ہو گئے؟ تو اس کے لیے تو آپ ان کو بلائیے اور ان سے پوچھیے. میری کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں. میں پچھلے کم و بیش 40 سال سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. میں نے 10 مرتبہ جہاد پر گفتگو کی ہے، پبلک میڈیا پر کی ہے. بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اسلام میں ہم کو کس جہاد کا حکم دیا گیا ہے. یہ بتایا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہم جہاد کریں گے، پرسیکیوشن کے خلاف جہاد کریں گے. اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے حدود ہیں. ان شرائط و حدود کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک منظم ریاست ہو، کسی کے پاس اقتدار ہو، اس اقتدار ہی کے زیر سایہ یہ کیا جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا امام اس کا فیصلہ کرے. یہ گروہوں کا کام نہیں ہے کہ یہ کام کرے. ہم نے تو آپ کو کبھی کشمیر کے جہاد کے حق میں، افغانستان میں طالبان کے جہاد کے حق میں، فلسطین کے جہاد کے حق میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا کشمیر کے بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ کشمیر میں ان کا یہ پیدائشی حق ہے کہ ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہیں آزاد ہونا ہے، انہیں ہندوستان سے الحاق رکھنا ہے، انہیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. یہ کسی بھی قوم کا حق ہے. میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے
کہ کوئی قوم کا رنگ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو، نسل کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو، اگر اس کو جغرافیہ میسر ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں یا ہم علیحدگی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ در حقیقت وہ حق ہے جس پر کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے. جیسے اسکاٹ لینڈ میں آپ نے دیکھا کہ ریفرینڈم ہو گیا، اس لیے استثوا بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ مقصد کیسے حاصل کیا جائے؟ میرے نزدیک اس کے لیے سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے. افغانستان کا معاملہ ہو تو امریکہ کے مظالم بیان کرنے کی بجائے آپ طالبان اور القاعدہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں. عراق کا معاملہ ہو تو آپ امریکہ پہ تنقید کی بجائے صدام حسین کو نصیحتیں کرتے نظر آتے ہیں. فلسطین کا معاملہ ہو تو آپ اسرائیل پہ تبرہ بھیجنے کی بجائے اکثر اوقات فلسطینیوں کی غلطیاں بیان کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ جہاد کے بھی حامی ہیں تو پھر اس روش کی کیا دلیل ہے؟ کہیں یعنی معذرت چاہتا ہوں، آپ امریکی یا اسرائیلی ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ میں جب کبھی مجھے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا ہدایت کی ہے. قرآن مجید میرے پاس موجود ہے. میں بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہوں. قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب مسلمان اس طرح پستی میں چلے جائیں گے، جب اس طرح وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اس بلند مرتبے پر نہیں رہیں گے جہاں ان کا خالق ان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہاں مسلمانوں ہی کو توجہ دلانی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. جب دوسری قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں تو وہ دراصل خدا کے ہاتھ میں اعلیٰ اور جاریہ ہوتی ہیں. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی داستان بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل پر دوسری قومیں حملہ آور ہوئیں. اس زمانے کی بڑی طاقتوں نے حملہ کیا. یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. لوگ مسجد میں داخل ہو گئے. وہ مسجد کیا تھی؟ وہ ان کے لیے ایسے ہی تھی جیسے مسجد حرام ہے ہمارے لیے. تورات کے اوراق بکھیر دیے گئے. اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھی ان کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ عباد لی ولی باسن شدید، یہ تو میرے بندے تھے جن کے ذریعے سے میں نے تمہیں سزا دی. پورے قرآن کو پڑھ جائیے، وہ ہمیشہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے اس پستی کو اختیار کیا، تم نے خدا سے بے وفائی کی. ایسے ہی کہنا چاہیے. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان قوم زمین پر موجود ہو، وہ خدا سے بھی وفاداری کا حق ادا کر رہی ہو اور خدا کے قانون کے مطابق علم و اخلاق کے لحاظ سے بھی برتری کی جگہ پر ہو، اور پھر کوئی قوم اسے محکوم بنا لے، پھر اس پر کسی کو برتری حاصل ہو جائے، پھر کسی کو اس کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل جائے. اللہ کی پناہ میں ہوتی ہے اللہ کو ماننے والی قوم. اگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو موقع دیا ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. پھر سیدنا مسیح علیہ السلام وہ کس قوم میں آئے تھے؟ ایک مسلمان قوم. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ آدھی قوم پر براہ راست رومی حکومت کر رہے تھے اور آدھی قوم پر وہ اپنے ایک کٹ پتلی سربراہ کے ذریعے سے حکومت کر رہے تھے. آپ ذرا انجیل پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے ایک لفظ بھی رومیوں کے خلاف کہا ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے. ان کے علماء کو کہ میں جہاد کا قائل ہوں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. عالمی سطح پہ جابر سلطان امریکہ ہے، ریجن کی سطح پہ جابر سلطان ہندوستان ہے، اور پاکستان کی سطح پہ جابر سلطان شاید ہمارے حکمران ہیں. ان تینوں کے خلاف بولتے ہوئے ہم نے کبھی جاوید احمد غامدی صاحب کو نہیں اس وقت کون سا جابر سلطان ہے جس نے اس وقت بندوق تانی ہوئی ہے؟ دنیا میں اس وقت جمہوری اقدار اختیار کر لیا. ٹینک تانی ہوئے، وہ جہاز ہیں، ڈرون ہیں. اس کا جابر سلطان سے کیا تعلق ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ مجھے اپنی بات کہنے کا حق ہے. میں بات اپنی جان چاہوں بیان کر سکتا ہوں. اگر کوئی اقدام وہ کریں گے تو اس اقدام کی غلطی بھی بیان کر سکتا ہوں. لیکن جب مجھے اپنی مسلمان قوم کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر کیوں آ رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں کیوں کامیاب ہوتی ہیں، یہ کیوں پستی میں گر رہے ہیں. آپ کو جابر سلطان کا خوف ہے، نہ آپ طالب سے ڈرتے ہیں، نہ مولوی صاحب کہتے ہیں جو چیز آپ کو حق نظر آئے پروردگار کے بھروسے پہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں. پھر آپ نے ملک کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہنا ناممکن بنا دیا جائے اور وہاں آپ کے ساتھ والے لوگوں کے لیے بھی خطرات پیدا ہو جائیں تو پھر آپ ہجرت کر جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسی اصول پر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. یہ بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے. ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہی ہے، جب کسی قوم میں آپ چند لوگوں سے بھی اگر ملنے کے لیے بیٹھیں اور اندیشہ ہو کہ ان کو بھی اللہ کیا بھیج دیا جائے گا، اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اندیشہ ہو کہ اس کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا کہ اگر کسی آدمی کو ہدف بنانا ہے تو کم سے کم مسجد سے نکلنے دیا جائے. تو اس طرح کی صورتحال غیر مسلموں کی وجہ سے ہجرت کی، آپ نے تو مسلمانوں اور اسلام کے علمبرداروں کی وجہ سے ہجرت کی. تو اس ہجرت کو آپ اس سے کیسے ملاتے ہیں؟ جب اسلام کے علمبردار اپنے دین کی تمام اقدار کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جب ان کے ذریعے سے اسکولوں تک میں بم چلائے جائیں، یعنی آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوتا رہا ہے. تو آپ تو لبرل اسلام پہ لا رہے ہیں. آپ کو تو امریکہ میں ویلکم کیا جاتا ہے، برطانیہ میں بھی ویلکم کیا جاتا ہے. فتح اللہ گولن ہجرت کرتے ہیں تو امریکہ جاتے ہیں، انور ابراہیم کرتے ہیں تو امریکہ جاتے ہیں. آپ امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی بجائے آپ نے ملائیشیا کو کیوں چنا؟ اگر میں ادھر جاتا تو آپ وہ اعتراض کرتے میرے اوپر. میں نے اسی لیے ایک مسلمان ملک کا انتخاب کیا. مجھے وہاں پاکستان کی کوئی شہریت چھوڑ کر دوسرے ملک کی شہریت نہیں اختیار کرنی تھی. وہاں مجھے آسانی کے ساتھ رہنے کا ویزا مل گیا، میں وہاں چلا گیا. آپ ماضی یا حال کی دینی شخصیات میں سے کس کے قریب اپنے آپ کو پاتے ہیں یا کس سے آپ کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ یہ موازنہ کرنے کا کام تو لوگوں کو کرنا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن میں اپنی تمام معاصر شخصیات کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں.
یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے شعور کی آنکھ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے زیر اثر کھولی تھی. میں ان کے فکر کی بنیاد پر بہت دیر کام بھی کرتا رہا ہوں. میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی تھے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے میرا براہ راست تعلق رہا ہے، لیکن میں اس ملت کے ہر صاحب علم کے ساتھ نہایت محبت، نہایت احترام کا تعلق رکھتا ہوں. لیکن جماعت اسلامی والے تو آپ کو پسند نہیں کرتے. یہ تو جماعت اسلامی والوں سے پوچھے نہیں کرتے. میں ان کو اپنی برادری سمجھتا ہوں اور ان سے بہت محبت کرتا ہوں.